الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سارے با پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وجل سبحانہ بحمد و ثناء رسد پیارے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شفیع روز شمار حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ شب اسرا دے دلہا باعث تخلیق ارض و سما سید الانبیاء سند الانبیاء امام الانبیاء مقتدائے انبیاء پیشوائے انبیاء رازدار ما اوحا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ دکھیاں دے مل جاؤ ماوا بے قسم دے آقا و مولا کعبے دے بدر الدجا طیبہ دے شمس الضحا شافائے روز جزا دافائے جملہ بلا حضرت سیدنا و مولانا و شفیعنا و ملجأنا و مأوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و آبائہ و آلہ و اصحابہ و سلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ میری توڑی سب دی حاضری اپنی پاک اور عظیم بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے انجمن راجپوت میلاد کمیٹی دا حسین اہتمام جو جشن میلاد آستے فرمایا گیا
اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے میلاد دے صدقے تمامی معاونین محبین دیاں دلاں نو اپنیاں رحمتاں اپنیاں برکتاں اپنیاں نعمتاں دے نال آباد فرمائے۔ عظیم المرتبت علماء کرام نعت خوانان شیرین لسان بالخصوص صاحبزادہ والا شان پروردائے آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ محمد حسان رضا قادری رضوی دام ظلہ، آپ میرے تو قبل کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدی مدح سرائی کر کے جناب دیاں دلانوں معزوز کر رہے سن۔ دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ عاطفت ساڑے اتے دراز فرمائے۔ اج دی اس وزم پاک دے صدر یعنی صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت پروردائے آغوش ولایت نقش اعلی حضرت پیر ابو الحسن محمد غوث رضوی قادری دامت برکاتم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ سمندری شریف، اللہ تعالیٰ آپ دے فیضان کرم تو بھی سانو سبنا نو والا مال فرمائے۔ بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز اس لئے کرنا چاہنا کہ رات ڈھل چکی ہے، گو کہ جناب دا مزاج جو میرے علم میں چاہے وہ اے کہ پوری رات بھی جلسہ ہوندہ رہے تے تساں بڑی محبت نال سن دے ہو۔ البتے میں نو فکر دائیں جانب جڑے احباب کھڑے نے انہاں دا ضرور ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سارے احباب دا روزانہ دی بنیاد تے تجربہ ہوئے، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے ہومن دا انہاں دم ساست ہوئے، مگر ایک بات ہے کہ تواڈی زیارت تو میں محروم رواں گا، تسی سائیڈ تے ہوندے وجہ تو میں تواڈی زیارت نہیں کر سکاں گا۔ زہے نصیب جے تسی پسند فرماؤ جے ایتھے ہی تساں ٹک کے بہتر ہوتے مرضی تواڈی، اور جڑے تساں میرے اب سامنے بیٹھے ہو اینڈ تک، میں یقین کر کے میں سچی گل کہہ رہے ہیں کہ میں جس دن دا ٹائم دیتا ہے تقریباً کوئی 1.5-2 ماہ تو میں جدوں بھی یہ گل کیتی ہے کہ ذرا خطاب جلدی کروائیو برادرم رانا محمد نصیر رضوی اور آپ دیاں ساتھیاں یہی آکھے ہے کہ جناب تسی بے فکر ہو جاؤ، 3 بجے بھی تقریر تسی کرو گے تے مجمع ساڑا ایمی ہوئے گا کہ جویں صبح سرگی ویلے تقریر کر رہے ہو۔ نہیں اے او حالات نہیں جڑے حالات میں انہوں دسے نے نا، وہ حالات نہیں محسوس ہو رہے، اس واسطے تھوڑا بیدار ہو کے بیٹھو۔ قطعی طور تے میں اپنی مرضی دے نال کسے عنوان تے گفتگو نہیں کر رہا جو میں نو انجمن دی طرفوں حکم فرمایا گیا ہے، میں اس عنوان دے اتے تھوڑی دیر جناب دے نال محو گفتگو رہنا چاہنا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ اس آکر نو حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کروں گا کہ چند منٹ ابتدان تساں میں نو برداشت فرما لو، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی معاملہ آسان ہو جائے گا، اور پھر تساں ہو سکتا ہے ایسی پوزیشن چی آ جاؤ کہ ساری رات بھی جلسہ ہوندہ رہے تے نہ تسی اکو نہ تھکو۔ ویسے گل تے پکی جائیے کہ جڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا عاشق صادق کے او دا بدن تھک جائے تے تھک جائے، مگر عاشق کدی اپنے محبوب دے ذکر تو اقدار نہیں۔ ذرا اچھی بولیے احباب زی وقار، میلاد کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے تو آڈی، میلاد کنو کہن دیں؟ میلاد دا لغوی معنی یعنی لغت دے اعتبار نال اے دا معنی کسے دی ولادت ہونا۔ میرے گھر یا تساں دے کسے دے گھر بیٹا پیدا ہوئے یا بیٹی پیدا ہوئے تے اساں ایک کہہ سکتے ہیں کہ فلان دے گھر بیٹے دا میلاد ہوئے ہے، فلان دے گھر بیٹی دا میلاد ہوئے ہے۔ اے وے لغوی معنی
اصطلاحی معنی یعنی جس معنی اساں اس لفظ نو بول دیاں استعمال کر دیاں، توجہ تو اڈی ذرا میرے وال رہے۔ اصطلاحی معنی ادا اے وے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم دے میلاد دا تذکرہ کرنا، حضور دیاں عظمتانوں بیان کرنا، حضور دیاں شانانوں بیان کرنا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم دے حسن و جمال دے تذکرے کرنا، آپ دے معجزات دے تذکرے کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے بچپنے دا تذکرہ کرنا، آپ دے لبان دا تذکرہ کرنا، آپ دی مقدس اکھان دا تذکرہ کرنا، آپ دی سیرت دا تذکرہ کرنا، اصطلاحی اعتبار دے نال ذکر مصطفیٰ نو میلاد مصطفیٰ آکھیا جاندے۔ ذرا اچھی بولیے، میں دونوں معنی جناب دے سامنے رکھ دیتے۔ صاحبان ذی وقار اساں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر کریے، اے بھی میلاد ہے، اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی کسے بھی اعتبار دے نال شان و عظمت دی گل کریے، انہوں بھی میلاد آکھیا جاندے ہیں۔ اتنی بات سمجھن تو بعد صاحبان ذی وقار قرآن مجید برہان رشید دی جڑی معروف آیہ مبارکہ جڑی این ممکن ہے کہ ایسے ربیع الاول شریف بھی تو چند ایک مرتبہ علماء تو سماعت کر چکے ہو، وہ میں او تلاوت کیتی ہے۔ قل پیارے حبیب علیہ السلام تو فرماؤ بفضل اللہ وبرحمتہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرما دو بھی پیارے تواڈے اُتے اللہ دا فضل ہو جاوے، اللہ دی رحمت ہو جاوے تے فَلْيَفْرَحُوا، پھر تسان رج رج کے خوشیاں دا اظہار کرنے۔ ذرا اچھی بولیے حضرات گرامی قدر، فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں دا اظہار کرنے، فرحت دا اظہار کرنے۔ میں باریک گفتگو تو احتراز کر رہے ہیں تاکہ میرے احباب جڑے نے او اس بات دا فائدہ چک لین کہ میں آسان پیرائچ گل کراں، آسان پیرائچ سمجھ کے تے اس بات دا ریئیکشن دین تاکہ مینو حوصلہ رہے کہ تساں میری بات نو آسانی نال سمجھ رہے جے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل بے شمار، اللہ دیاں رحمتاں بے شمار، نہ اللہ دے فضل نو اساں شمار کر سکنے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں رحمتاں نو اساں شمار کر سکتے ہیں۔ مگر ایک سوال میں تواڈے تک رکھن لگا، اگر تسی حاضر ہو تے اس سوال ہی اتنا پر لطف ہے کہ انشاءاللہ دائیں بائیں تو لے کے او اینڈ تک سارے احباب سبحان اللہ آکھن تے مجبور ہو جاؤ گے۔ اللہ دے بے شمار فضل نے، اے ہاتھ بھی اللہ دا فضل، اے ہاتھ بھی اللہ دی رحمت، اے اکھ بھی فضل تے رحمت بھی ہے، اے کن بھی فضل بھی ہے تے رحمت بھی ہے، اے بینائی بھی فضل بھی ہے تے رحمت بھی ہے، اولاد فضل بھی ہے تے رحمت بھی ہے، قدم فضل بھی ہے تے رحمت بھی ہے، کھانا فضل بھی ہے تے رحمت بھی ہے، پینا فضل بھی ہے تے رحمت بھی ہے، گفتگو فضل بھی ہے تے رحمت بھی ہے۔ مگر سوال کرنا چاہنا کہ اللہ دا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے تے سب تو بڑی رحمت کیڑی ہے؟ انج نہیں ذرا اچھی بولیے انشاءاللہ۔ اب آبے جی وقار میں رک کے ایک مرتبہ پھر عرض کر رہے ہیں، اسٹیج تے اگر کوئی بندہ حرکت کر دے تو او دے حال نہیں ویکھو، تسی میرے حال ویکھو۔ اسٹیج آلے حال بھی عرض ہے کہ تسا ان سے میرے حال توجہ فرماؤ۔ حضرات گرامی قدر، سب تو بڑا فضل، سب تو بڑی رحمت کون ہے؟ میں ایک لمحے ویچی رحمت والے نال جواب کرن لگا، عرض کرن لگا، اے اکھاں اتھو تک رحمت نے جتھو تک ویک سکنیاں نے، کن اتھو تک رحمت ہے جتھو تک سن سکدے، ہاتھ اتھو تک رحمت نے جتھو تک جا سکدے نے، قدم اتھو تک رحمت ہے جتھے تک اٹھائے جا سکدے نے۔ او رحمت جڑی زمین و آسمان نہیں لا مکان نہیں جڑی تمام
عالمین تے محیط ہوئے اور رحمت کیے. اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اچھی بولیے. سب تو بڑی رحمت ذات مصطفیٰ جڑی تمام عالمین تے محیط. مصطفیٰ دی ذات دنیا تے بھی رحمت، قبر اچ بھی رحمت، عالم ارواح اچ بھی رحمت، عالم برزخ اچ بھی رحمت، عالم محشر اچ بھی رحمت. حضرات گرامی قدر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات ہوئے جڑی تمام عالمین واسطے رحمت ہے. باقی جتنیاں رحمتاں میں انہاں دا کوئی نہ کوئی حد تے بننا ہے، پر جڑی مصطفیٰ دی ذات رحمت ہے نہ ایدہ کوئی حد ہے نہ ایدہ کوئی اختتام ہے. اچھی بولیے ذرا سبحان اللہ. بات ہی سمجھ آ رہی ہے. سب تو بڑی رحمت ذات مصطفیٰ. سب تو بڑی رحمت بولیے. سب تو بڑی رحمت تسی بول چھڑو. سب تو بڑی رحمت. سب تو بڑا فضل نہیں. جواب تے ویسے دیتا جا سکتا ہے مگر میں دلیل دینا چاہنا. تسی حاضر ہو؟ پڑھئے قرآن مجید برہان رشید. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. ذرا اچھی بولو. اے غیب دیاں خبران دین والے محبوب. اچھی بولو. نبی دا معنی ہی غیب دیاں خبران دین والا. اللہ فرماندا ہے اے غیب دیاں خبران دین والے پیارے حبیب انا ارسلناک شاہدا. میں جڑا ترجمہ کرن لگا حاضر رویا جے مکمل سمجھ آ جائے تے ضرور بولو. فرمایا اے پیارے حبیب غیب دیاں خبران دین والے محبوب اساں تانوں بنا کے بھیجے حاضر و ناظر. اچھی بولو. کچھ بیلی لوکاں نے ترجمہ کیتا ہے. سمجھ دے ہو؟ سمجھ دے جے کہ نہیں سمجھ دے؟ بیلی لوکاں ترجمہ کیتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا گواہ. کہندے مولویو تساں حاضر و ناظر کتھوں کر لیا؟ ایدہ تے مانا گواہ ہے. میں کیا گواہ واسطے تے کتنیاں شرطاں نے. ساڈا سپریم کورٹ آندا ہے ایدے واسطے 5 شرطاں نے مگر میں 5 دی گل نہیں کردا. آمدن برسرے مطلب او آکھ دینے جڑا مردہ ہوئے او دی گواہی نہیں لگ سکتی. گواہ دا زندہ ہونا ضروری ہے. جڑا غائب ہوئے او دی گواہی نہیں لگ سکتی. گواہ دا حاضر ہونا ضروری ہے. جڑا نبی نہ ہوئے او دی گواہی نہیں لگ سکتی. او دا ناظر ہونا یعنی اکھیاں والا ہونا ضروری ہے. میں کیا جے ترجمہ گواہ کریے تے ثابت ہوندے کہ آمنہ دا لال کل کائنات واسطے زندہ بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے. ذرا اچھی بولیے سبحان اللہ. احباب توجہ ہے تو آڈی. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اے محبوب اساں تانوں بنا کے بھیجے حاضر و ناظر و مبشرا اور خوشخبری سنان والا بنا کے بھیجے و نذیرا اور اللہ دے قہر و غضب تو ڈران والا بنا کے بھیجے. میں کھول نہیں رہا ہاں ایک ایک جملے نو ایک ایک کلمے نو کھولیے تے ایک ایک گھنٹے دا کم از کم خطاب تے ہو سکتا ہے. فرمایا پیارے حبیب اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجے ہے، اساں تانوں مبشر بنا کے بھیجے ہے، اساں تانوں نذیر بنا کے بھیجے ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ. اللہ دے اذن نال اللہ ول بلان والا بنا کے بھیجے. تے جدوں محبوب نے بلایا تے ابو بکر آیا تے صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، حیدر آیا علی المرتضیٰ بن گیا. بولیے 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 سبحان اللہ. وداعیا الی اللہ باذنہ. اور اگلے کلمات تے تواڈی توجہ چاہ رہے ہیں. فرمایا وسراجا منیرا. آواز تواڈی تھوڑی ہے اچھی بولو. فرمایا پیارے حبیب اساں تانوں چمکا دین والا آفتاب بنا کے بھیجے آئے. چمکا دین والا بولو بولو چمکا دین اللہ آفتاب بنا کے بھیجے آوے. میں کیا بیلی لوگ تے مصطفیٰ پیارے دی ذات نو نور نہیں پہ من دے. ایک کون ہے نور
جڑا خود روشن ہوندہ ہے، ایک ہوندہ ہے منیر جڑا خود بھی روشن ہوندہ ہے تے دوسرے نو بھی روشنی عطا کردہ ہے، دوسرے نو بھی نور عطا کردہ ہے، تے جڑا سراج ہوندہ ہے وہ خود بھی نور ہوندہ ہے۔ لطف لو جے سمجھ آ جائے، سراج رب فرما دیندہ گل تے پھر بھی پوری سی، رب منیرہ فرما دیندہ گل تے پھر بھی پوری سی، پر رب نے فرمایا سراج منیرہ۔ سونیا ایک نورانیت تیری سراج اچھے، ایک نورانیت تیری نور اچھے، ایک نورانیت تیری منیر اچھے۔ ذرا اچھی بولو، فرمایا سراج منیرہ۔ پیارے حبیب علیہ السلام اساں تو انہوں چمکا دین اللہ آفتاب بنا کے بھیجے۔ صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، ایک نقطہ اس مقام تے عرض کرنا چاہنا، اور اے تواڈے ہستے پہلا ٹیسٹ کیس ہے۔ میں علم و تحقیق دی دنیا چوں تواڈے مقام دے اتے آکے اے پہلی گل کرن لگا جے تساں اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا چمکا دینا لا آفتاب، چمکا آفتاب کنو آکتے نے؟ سورج نو۔ چمکا دینا لا آفتاب، میں کہ یا اللہ تو فرما دیندہ چمکا دینا لا چند قمرم منیرہ، یا اللہ تو فرما دیندہ مصباحم منیرہ، چمکا دینا لا دیوہ بنا کے بھیجے، یا رب کریمہ تو فرما دیندہ شمسم منیرہ جدہ معنی سورج ہے، یا اللہ تو فرمایا سراجم منیرہ، مالک و مولا اے دے اندر اختمانے تن تے مگر تو آفتاب کیوں فرمایا ہے؟ توجہ ہے تو اڈی، فرمایا جس ویلے سائنس ترقی کر کے 14ویں صدی قدم رکھے گی میرے حبیب تو بعد، تے پھر سائنس فیصلہ کرے گی کہ پوری دی پوری کائنات دے اندر جیڑی چیز بھی چمک دیئے، آفتاب تو نور لے کے چمک دیئے، جیڑی چیز بھی دھمک دیئے، سورج تو نور لے کے چمک دیئے، میں اپنے حبیب نو فرما رہی ہوں چمکا دینا لا آفتاب بنا کے بھیجئے تاکہ کائنات نو پتہ چل جائے کوئی جدوں بھی چمکی آئے، کوئی جدوں بھی چمکے گا، میرے یار تو نور لے کے چمکے گا۔ اچھی بولو اور اچھی بولو۔ حضرات گرامی قدر یہ جملات نقیبانہ میں مگر میں اپنے خطاب دے اندر شامل کر کے جناب دی بارگاہ وچ عرض کرنا چاہنا، رب کائنات جل و علا فرمایا چمکا دینا والا آفتاب بنا کے بھیجیا وے، چمکا دینا والا سورج بنا کے بھیجیا وے تاکہ کائنات نو پتہ چل جاوے جے چن چمک داوے سورج تو نور لے کے، جے شہاب ثاقب چمک دے سورج تو روشنی لے کے چمک داوے، جے ستارہ چمک دے سورج تو روشنی لے کے چمک داوے، جے کوئی اور سیارہ چمک داوے سورج تو روشنی لے کے چمک داوے۔ جدو سائنس آکھے گی کائنات جیڑی بھی چیز روشن ہے، سورج تو نور لے کے روشن ہے، سورج تو روشنی لے کے روشن ہے، اس ویلے کائنات نو پتہ چل جاوے گا کہ آفتاب ولایت دے اتے، آفتاب نبوت دے اتے، آسمان نبوت دے اتے، آسمان رسالت دے اتے، آسمان ولایت دے اتے کوئی جدوں بھی چمکے ہوئے، جدوں بھی چمکے گا میرے پیارے حبیب تو نور لے کے چمکے گا۔ عرض کرنا چاہنا سراج منیرہ وچوں اے نقطہ نظر پہ آیوندے، اے نقطہ ظاہر پہ آیوندے، جے آدم چمکے تے چمک مصطفیٰ دی، جناب نوح چمکے تے چمک مصطفیٰ دی، جناب شیش چمکے تے چمک مصطفیٰ دی، جناب ادریس چمکے تے چمک مصطفیٰ دی، جناب یونس چمکے تے چمک مصطفیٰ دی، جناب شیش چمکے تے چمک مصطفیٰ دی، جناب ابراہیم چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، جناب اسماعیل چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، جناب اسحاق چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، جناب یعقوب چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، جناب یوسف چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، جناب داود چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، جناب سلیمان چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، جناب موسیٰ چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، جناب عیسیٰ چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، صدیق
اکبر چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، فاروق اعظم چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، عثمان غنی چمکے تے چمک مصطفیٰ دی، علی المرتضی چمکے تے چمک مصطفیٰ دی، زہرا بطول چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، حسنین کریمین چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، بلال حبشی چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، سلمان فارسی چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، قریب آ جاؤ غوث الورا چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، احمد رضا چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، مہر علی چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، جماعت علی چمکن تے چمک مصطفیٰ دی، بریلی وچوں صدا بیان دیئے اور رضویہ کدا کدا نام لیں گا، کدا کدا تذکرہ کریں گا، کدا کدا ذکر کریں گا، کہہ کیوں نہیں دیندہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا سراجم منیرہ سراجم منیرہ، تیسری مرتبہ فرمائش آگئی ایک گل دی، جتنی دیر دی میں گل کر رہے ہیں قبلہ صاحب صاحب فرمایا میں آ رہے ہیں، بڑی تیزی نہ لا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب دیاں 5 شانہ بیان فرمائیاں، ادھر میرے وال توجہ احباب، فرمایا شاہد بنا کے بھیجئے، مبشر بنا کے بھیجئے، نذیر بنا کے بھیجئے، دائی اللہ بنا کے بھیجئے، سراج منیر بنا کے بھیجئے۔ حضرات توجہ توجہ، اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا ساری تقریر ضائع ہو جائے گی۔ رب فرماندہ ہے سونیا اے 5 شانہ تینوں عطا کیتیاں نے تے تساں دی ذات اساں ایمان والیاں نو عطا کر چھٹیے، لہذا ان ساڈا حق بندا ہے اساں مومناں نال گل کریے تے یا اللہ گل کیے۔ فرمایا وبشر المؤمنین، مومنو اس نبی دی آمد اتے تانوں مبارک ہوئے۔ ہائے 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 ہائے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ وبشر المؤمنین، مومنو توانو بشارت ہوئے، مومنو توانو مبارک ہوئے۔ جے توانو کوئی پوچھے میلاد دے اتے مبارک دینا کتھے لکھے، انہوں آکھے سورہ احزاب اچھ لکھے، پر ایک گل ہے اے مبارک کافرانو نہیں، اے مبارک مشرکانو نہیں، اے مبارک یہودیاں تے عیسائیاں تے انہاں دیاں جوائیاں نو نہیں۔ وبشر المؤمنین، مبارک دے بھی مومن سکتا ہے، مبارک لے بھی مومن ہی سکتا ہے۔ اچھی بولو وبشر المؤمنین، اور مضمون آگیا جی اعلیٰ حضرت کلام آلہ تُسی کالے پہ گئے سو ذرا۔ وبشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ میں پوچھیا سی فضل سب تو وڈا کیڑا ہے؟ اللہ فرماندہ ہے اس لئی مومنو تو انو مبارک ہوئے، بھئی توجہ ہے تو آڈی بھی، اس لئی تو انو مبارک ہوئے کہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اس لئی کہ اپنا محبوب اللہ نے تو انو عطا کر کے اپنا سب تو وڈا فضل تو آڈے ہوتے کر چھڑے آئے۔ اچھی بولو فَضْلًا كَبِيرًا، کبیر فضل۔ اچھا اللہ دا جڑا بڑا ہے، اللہ دا جڑا کبیر ہے، انہوں سمجھنا میری تحقیق دے مطابق کسے دے واسچ نہیں۔ تو آڈی آواز تھوڑی ہے، کسے دے واسچ نہیں۔ تو اسی آنکھو گے کی میں کیا پہلے اللہ دا قلیل ویکھ لئیے کوئی دنیا سمجھے ہے؟ اللہ دا قلیل کیے قل، اللہ فرماندہ پیارے ابھی فرماؤ متاع الدنیا قلیل۔ وڈا ریاکشن ٹھیک نہیں ہے، دا مطلب ہے میں نے واقعات اللہ جانا چاہیے۔ قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا پیارے حبیب دنیا دی کل متاع قلیل ہے۔ تے اے جناب او جیمز ویب دیا تصویرہ اٹھا کے بیکھو نا 2 مہینے پہلے دیا، او آندے نے کھرپاں، ارباں نہیں کھرپاں سیارے اس زمین دے نالوں 1000 درجے بڑے فضا دے اندر موجود نے، اور اتنی تحقیق تو بعد وہ کہہ رہے نے ساڑھا دعویٰ ہے وے
کہ اسی ساری دنیا نو آجے بھی نہیں ویک سکے زیادہ تو زیادہ دنیا دا 6% حصہ ساڑی اے ویب نے او دی تصویر بنائیے 94% حصہ حالی پچھے پیا ہویا وے او میں کیا سائنس الٹیاں چھالا مار مار تھک گئی اللہ دا جڑا قلیل ہے اللہ دا جڑا تھوڑا ہے او دا 6% سمجھے نے تے جڑا اللہ دا کبیر یعنی اللہ دا جڑا وڈا ہے انہوں کون سمجھ سکتا ہے بات ہی سمجھ آگئی تو انہوں اور ایک چھوٹی جی گل اور کر دما جڑا قلیل ہوندہ ہے ایک کبیر دے وچ ہوندہ ہے میں نو پتہ ہے مشکل گل ہے جڑا قلیل ہوندہ ہے کبیر دے وچ ہوندہ ہے مگر جڑا کبیر ہوندہ ہے قلیل دے وچ نہیں ہوندہ 10 روپے قلیل نے 100 روپیہ کثیر ہے 100 دے وچ قلیل موجود ہے مگر 10 روپے دے وچ کثیر 100 روپیہ موجود نہیں ہوندہ میرے نبی دی ذات دے کبیر اور اے دنیا ہے قلیل ایتا مطلب ہے اے ساری دی ساری کائنات میرے مصطفیٰ دی ذات دے اندر شامل ہے اچھی بولو رحمت سب تو بڑی ذات مصطفیٰ فضل سب تو بڑا ذات مصطفیٰ ہن میں قبلہ صاحب زیادہ صاحب تو معذرت دے نال چونکہ میں نہ دے حکم دی تعمیل ہے ذرا تاخیر کر دیتی ہے میں ادھر آنا چاہنا مگر ادھے تو پہلا ایک مزید حدیث پڑھنا چاہنا ذرا اچھی بولیے مگر میں بابے جی وقار ایک اور پیرائش کرنا چاہنا تو آڑی توجہ ہے ایک تے بات ہو گئی کہ فضل کبیر ذات مصطفیٰ قرآن تو ثابت کر دیتا ہے دوسری بات ہے کہ جننے بھی فضل نے نا میرا نبی اس اعتبار نال بھی سب تو بڑا فضل ہے کہ جننے بھی فضل نے اللہ نے او مصطفیٰ دی ذات دے صدقے فرمائے نے نہیں زیادتی کر رہے ہو ذرا اچھی بولو حضرات گرامی قدر اس روانی دے اندر ایک حدیث تے کلام اعلیٰ حضرت مگر ذرا بیدار ہو کے بولو سبحان اللہ کتاب دا نام المستدرک علی الصحیحین امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ دی مصنف امام حاکم حدیث دی دنیا دے اندر کسے ماں ایک کی جمع اس شان تے اس مقام تے اس مرتبے دا بندہ پوری امت دے اندر ایک کی موجود ہے اور حضرات گرامی قدر کتاب المستدرک علی الصحیحین یعنی او صحیح دے درجے دیاں حدیثاں جڑیاں بخاری وچ رہ گئیاں جڑیاں صحیح مسلم وچ رہ گئیاں امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی المستدرک دے اندر نقل فرمائیاں ایک حدیث عرض کرنا چاہنا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے قال آپ فرماندے نے اوحی اللہ الى عیسیٰ علیہ السلام رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے وہی فرمائیے کی یا عیسیٰ آمن بمحمد اے میرے پیارے عیسیٰ میرے پاک محمد تے ایمان لے آیا اے عیسیٰ میرے پیارے حبیب تے ایمان لے آیا وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ تے اپنے امتیانوں بھی فرما دے اگر میرا حبیب آ جاوے جگدہ طبیب آ جاوے عیسیٰ تیرا کلمہ چھڑ کے میرے حبیب دا کلمہ پڑھنا ہے وہی دا پہلا عیسیٰ اے پیارے عیسیٰ میرے پیارے حبیب تے ایمان لے کے آؤ دوسرا حصہ اپنے امتیانوں بھی فرما دے جدو میرا حبیب آوے تیرا کلمہ چھڑ دینا ہوئے میرے حبیب دا کلمہ پڑھنا ہوئے کیوں فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم اے پیارے عیسیٰ سنو اے حکم اس لئے پیا دینا اگر میں اپنے پیارے حبیب نو نہ بناؤں دا میں آدم نو نہیں سی بناؤنا اے
پیارے عیسیٰ میں آدم نو نہیں سی بنونا ولولا محمد ما خلقت الجنہ اگر اپنے حبیب نو نہ بنونا میں جنت نو نہیں سی بنونا ولنارا میں جہنم نو نہیں سی بنونا حضرات گرامی قدر توجہ چاہ رہی ہوں رب کائنات نے فرمایا عیسیٰ میرے حبیب تے ایمان لے کے اپنے امتیاں نو بھی فرما دے میرا حبیب آوے عیسیٰ ابن مریم دا کلمہ چھڑ کے محمد ابن عبداللہ رب دے پیارے حبیب دا کلمہ پڑھنا ہوئے اے حکم اس لیے اگر میں اپنے حبیب نو نہ بناؤں دا میں آدم نو نہیں سی بنونا میں جنت نو نہیں سی بنونا میں جہنم نو نہیں سی بنونا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام عشق و محبت پروانہ شمع رسالت دیوانہ ماہ نبوت حضرت علامہ الحاج الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بولے کون احمد رضا 1000 کتاب امت نو عطا کرنا لا کون احمد رضا فقہ دا انسائکلوپیڈیا 3 جلداں وچ امت نو عطا کرنا لا کون احمد رضا کنز الایمان دی صورت وچ ایمان دا خزانہ امت نو عطا کرنا لا کون احمد رضا جڑا نائب غسل ورائے او بریلی دا غیرت مند بابا بولے جن نے شب و روز نبی دی عزت تے پہرا دیتے نبی دی ناموس تے پہرا دیتے نبی دی ختم نبوت تے پہرا دیتے عظمت اہل بیت دا پہرے دار بولے عظمت صحابہ دا چوکی دار بولے قرآن و حدیث دی ترجمانی کی دیئے مدینہ طیبہ نمو کر کے او بریلی دا غیرت مند بابا عرض کر دے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دھلن سزائے میں ہن بے ایسے میں نن یہ امن و اما تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے عطاہ عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جو رکھتے تھے ہم وہ جاگ جیے یہ سترے بداں تمہارے لیے صحابے کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جہان لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے اصالت کل حکومت کل امارت کل صدارت کل ولایت کل سیادت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولیں ازل کی نہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و دوا تمہارے لیے صبح وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں پھلے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اللہ اکبر بولیے ذرا سبحان اللہ ایک سوال تو آڑے کو لوں پوچھ لیں جے اجازت دیں دے ہوتے اے آج ربیع الاول شریف دی کنویں رات ہے تیسری تے اے پہلیاں 2 راتاں چ کوئی نعرہ مارن نال تواڈے محلے چ کوئی بندہ مریا تے نہیں تازہ مطلب مینوں انج لگدا پیا بھی تساں تازہ نعرہ مارن والے بندے دا جنازہ پڑھ کے آئے ہو تے تانوں 100% خطرہ ہے کہ جے ساڈے منہ چوں نعرہ نکلیا
تے اسرائیل علیہ السلام جان کٹ کے لے جانی ہے تے سویرے ایک جنازہ اور ہو جانے مینوں قرآن چکا لو کہ میں نہیں ویکھیا ساری زندگی نعرہ مارن نال کدی بھی کتے بندہ مریا ہوئے تے جدوں کدی کتے بندہ نہیں مریا تے فیصلہ آباد وچ بھی نہیں مردا تسی بول سکدے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر چلو مل کے مار دیں مل کے مار لینے تاکہ جاچ آ جائے سارے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت نہیں بعد اچھ نہیں تاجدار ختم نبوت بولیے تاجدار ختم نبوت زور لا کے بولو جنہ زور ہے تاجدار ختم نبوت چلو ان لاگے چاہے ویکھ لو کوئی بندہ فوت نہ ہویا ہوئے تے جن نہیں ہویا تے اگوں حوصلہ رکھو کہ جنی تقریر ہو گئی ہے تو تھوڑی تھوڑی میں مزید کرنی ہے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ حضرات توجہ ہے تواڈی مصطفیٰ پیارے دی ذات ایک حدیث اس مقام تے اور سناواں جے اجازت ہے تواڈی تے ہے اجازت بولیے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی المعروف حضرت مجدد الفسانی اچھی بولو اپنی مکتوبات شریف دے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل کر دیں توجہ میرے والے روے حدیث مبارکہ ایک نقل کر دیں میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دے حضور عرض کی تھی اللہم توجہ ہے تو اڈی اللہم انتا و انا اے میرے اللہ ایک تو ایک میں اللہ 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 نہیں تو سانا تسی صوفی ہوں دے تے پھر بھی یہ دے تو انو چاچا جانی سی پہ جے تو انو کسے نال پیار ہویا ہوں دا تے پھر بھی چاچا جانی سی دونوں کمہ تو خالی مجمع لگ دا پہ ہے اللہم انتا و انا اے اللہ ایک تو ایک میں اچھی بولو میرے کریم نبی نے عرض کی تھی اللہم انتا و انا و ما سواکا ترکتو لے آجالک ترجمہ سنو تصوف دی جان طریقت دی جان محبت دی انتہا عشق دی انتہا عرض کر دینے ربا ایک تو ایک میں باقی جو کچھ بھی ہے میں تیرے واسطے چھڑے آئے اچھی بول ذرا سبحان اللہ اللہم انتا و انا و ما سواکا ترکتو لے اجلک ایک تو ایک میں باقی جو بھی ہے میں تیرے واسطے ترک کر چھڑے ادھروں جواب آیا یا محمدو انا و انتا سونیا ایک میں ایک تو وما سواکا خلق تو لے آجلک سونیا تو سیاں دے ہو ایک تو ایک میں باقی جو کچھ بھی ہے میں تیرے واسطے ترک کر دیتے ساڑھا فرمان سنو پیارے حبیب ایک میں ایک تو باقی جو کچھ بھی ہے اساں تے بنایا ہی تیرے لئیے اساں تے بنایا ہی تیرے لئیے اساں تے بنایا ہی تیرے لئیے
حضرات تو حدیثاں پڑھ کے جڑی پہلی حدیث پڑھتا پیا سی اختتام کر رہا ہوں اگے جانا چاہنا فرمایا اے پیارے عیسیٰ میرے حبیب تے ایمان لے کے آؤ اپنے امتیاں نو بھی فرما دے جدوں میرا حبیب آوے میرے حبیب دا کلمہ پڑھنا ہے عیسیٰ دا کلمہ چھڑ دینا ہے اے حکم اس واسطے وے اگر اپنے حبیب نو نہ بناؤں داؤ آدم نو نہیں سی بناؤنا جنت نو نہیں سی بناؤنا جہنم نو نہیں سی بناؤنا جے حاضر ہو میں حدیث دا اگلا حصہ عرض کرن لگا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فرمایا پیارے عیسیٰ جدوں اساں عرش نو پانی دے اتے پیدا فرمایا فتربا عرش دے اندر اضطراب آ گیا عرش کپ کپاون لگ پیا وے عرش تھر تھراون لگ پیا وے رب کریمہ پھر علاج کی فرمایا فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ اساں او دے اوتے لکھیے فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ میں او دے اوتے لکھیے کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا اسنے اپنے نام دے نال اپنے یار دا نام ملا کے تعویذ بنا کے تھوڑا تصرف پیا کردہ تب تو علی میں لکھیا یا اللہ تو حکم دیندہ عرش نے کھڑے ہو جانا سی تو عرش نو فرما دیندہ اسکن اوہ عرشہ کھڑے ہو جا اوہ سبات اختیار کر یا اللہ اساں تے جاننے ایک مرتبہ تیرا حبیب جبل احد دی چھاتی تے سوار ہویا سی صحیح بخاری یہ حدیث موجود ہے میرے کریم دے نال ابو بکر جناب عمر جناب عثمان میرے کریم نبی جبل احد دی چھاتی تے چڑھے نے جبل احد نو زلزلہ آئے یا عاشقان ترجمہ کیتا ہے جبل احد اپنے محبوب دے قدمان دے لمست نال رقص کنائے ہوئے وجد جاگے میرے کریم نبی نے اپنی ایڑی دے نال جبل احد نو ٹھوک کر لگائیے فَتَرَبَا بِالرِّجْلِهِ اے صحیح بخاری پڑھدا پیاں میرے نبی نے مقدس اڈی ماری ہے فرمایا اس بت یا احد اوے جبل احد کھڑا ہو جا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ صِدِّيقٌ شَهِيدٌ فرمایا تینوں نہیں پتا تیرے اتے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ملا کہندہ نبی نو کل دا پتا نہیں میں کیا بے وقوفا میرا نبی پیا دس دے میرا عمر بھی شہید ہوئے گا میرا عثمان بھی شہید ہوئے گا بدبختہ تو آنے نبی کر کچھ نہیں سکتا 2.5 کلومیٹر تے پھیلے ہویا مدینہ طیبہ دا بہت بڑا پہاڑ جس ویلے لرز بردام ہوئے میرے نبی نے ایڑی مار فرمائے اس بت یا احد او جبل احد کھڑے ہو جاؤ تو آنے کر کچھ نہیں سکتا میرے نبی نے مقدس ایڑی مار کے احد نو ثبات عطا فرما چھڑیا میں عرض کی تھی مولا اساں تے پڑے ہے تیرے نبی جبل احد نو فرمایا سی کھڑا ہو جا او کھڑا ہو گیا سی حضرت میرے وال توجہ تو تے احکم الحاکمین ہے مالک و مولا تو تے قادر مطلق ہے اگر تو فرما دیندہ اوے ساکن ہو جا عرش نے ساکن ہو جانا سی پر رب کریمہ فَقَتَبْتُ عَلَيْهِ ایک کیوں فرمانا پیاویں کہ میں ہو دے اتے لکھیا کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا اسنے اپنے نام دے نال اپنے حبیب دا نام ملا تعویذ بنا عرش دے گلے وچ پایا ایدہ فائدہ کی ہوئے فرمایا جڑا عرش فد تربا جڑا کپ کپا رہا سی فسکن او تڑپ دے ہوئے عرش نو سکون آ گیا
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سمندری شریف، آستانہ عالیہ سمندری شریف، آستانہ عالیہ سمندری شریف، آستانہ عالیہ سمندری شریف۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ الحمدللہ پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت، نقش اعلی حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مفتی ابو الحسن محمد غوث رضوی قادری دامت برکاتم العالیہ، آپ مسند صدارت تشریف لے آئے، دل دی اتھا گہرائیاں تو آپ نے خوش آمدید کہنا۔ حضرات ذی وقار تشریف رکھیے اپنی اپنی مسنداں دے اتے، اور جس جگہ تو اسی گفتگو نو تھوڑی دیر موخر کی تیسی اسے جگہ تے اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اور محفل پاک دے اندر میرے برادر طریقت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم رضوی صاحب دام ظلہ، آپ بھی تشریف فرمانے، دیگر بھی کئی اب جلوہ فرمانے ظاہر ہے۔ میں اپنی گفتگو نو اختتام وال لے جانا چاہنا، ہون تک جو عرض کیتا ہے میں ادھا لبے لباب ایک مرتبہ دوبارہ عرض کرنا تاکہ گفتگو اگے چلانا آسان ہو جائے۔ جدوں اللہ دا فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے تو خوشیاں مناؤ، اچھی بولو۔ دوسری بات، میں ایک سوال جناب دے سامنے رکھیا کہ سب تو بڑا فضل کون ہے، سب تو بڑی رحمت کون ہے؟ قرآن مجید برہان رشید دیاں دو آیتاں دا سہارا لے کے عرض کیتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام رحمتاں جتنیاں بھی اللہ تعالیٰ نے رحمتاں فرمائیاں انہاں تو سب تو بڑی رحمت جڑی اپنی مخلوق تے فرمائی او ذات مصطفیٰ ہے۔ اچھی بولیے، بلکہ انہوں آسان کر لو تے ایک جملہ اس مقام تے اور لے لو، ساریاں رحمتاں دی جان ذات مصطفیٰ ہے۔ سب تو بڑا فضل بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اس سورہ عذاب شریف دیاں تین آیتاں پڑھ کے اختتام تے عرض کیتا کہ قرآن مجید برہان رشید ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو سب تو بڑا فضل فرما رہا ہے۔ اچھی بولیے ذرا حضرات گرامی قدر، ایک اور پر آیتوں دو حدیثاں عرض کر کے، ایک المستدرک علی الصحیحین دی اور ایک مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی مکتوبات شریف چوں عرض کر کے کلام اعلیٰ حضرت زمین و زمان تمہارے لیے پیش کر کے اے عرض کیتا ہے کہ مصطفیٰ پیارے دی ذات سب تو بڑی رحمت اس زاویے نل بھی ہے، سب تو بڑا فضل اس زاویے نل بھی ہے کہ اللہ نے جتنیاں بھی رحمتاں فرمائیاں نے، جتنے بھی فضل فرمائے نے، ذات مصطفیٰ دے صدقے فرمائے نے۔ اچھی بولیے حضرات گرامی قدر، نہیں جی حضرت ایک ویری ہو گئے، جزاک اللہ، قبلہ صاحب جیسا فرما رہے ہیں زمین و زمان ایک ویری پھر پڑھو، مگر اللہ اکبر، مطلب تسی سارے تیار ہو، ذرا پھر اچھی بولیے سبحان اللہ، پھر اچھی بولیے۔
حضرات گرامی قدر صرف یہی دو حدیثاں نہیں ہیں، ایک اور حدیث دا سہارا لے کے تبرانی موجم کبیر، امام تبرانی کون ہے؟ جڑا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے استاداں وچ ہوندے۔ آستہ بول رہے ہو یار، تسی اچھی بولو۔ امام تبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار لکھے ہے موجم کبیر دے اندر، عربی متن سامنے موجود مگر میں حذف کر رہا ہوں تاکہ سلسلہ کلام نو اختتام تک جلدی لے کے جاؤں۔ رب کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دی رضا دے نال، اللہ دی چاہت دے نال لوح محفوظ تے لکھی ہوئی تقدیر دے نال دانہ گندم تناول فرمایا۔ اچھی بول ذرا سبحان اللہ۔ انہاں جملیاں دی گہرائی تک اگر جاؤ تے تہاڈا لطف دوبالا ہو جاوے۔ میں پھر رپیٹ کرنا چاہنا، اللہ دے منصوبے دے نال، اللہ دی لکھی ہوئی تقدیر دے نال، رب کائنات دی چاہت دے نال، مگر بظاہر حکم الہی دے خلاف جا کے جناب آدم علیہ السلام دانہ گندم تناول فرمائے۔ رب کائنات نے اس کائنات نو جس ہستی واسطے خلعت وجود عطا فرمایا سی، رب جان دوے اس ہستی نو میں آدم علیہ السلام دی پشت چ رکھیا ہے۔ میرا آدم دنیا تے جاوے گا پھر او ہستی دنیا تے جلوہ فرماؤے گی، یعنی میرا تے تیرا نبی صاحب میلاد نبی جنہاں دی عزت و عظمت تے شان و شوکت دے ترانے الاپنے واسطے اسائے تھے۔ رات ادھی دے ویلے مجمع جمع کر کے بیٹھے ہوں، حضرات گرامی قدر دنیا تے اتار دیتا گیا ہوں 350 سال۔ رب کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر رو رو کے ترلے کر دے رہے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ ادھروں جواب نہیں ہوندا۔ 350 سال تو بعد بالآخر جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیتا، یا رب کریمہ مینوں اپنے نبی محمد آخر الزمان دے صدقے معاف فرما دے۔ رب کائنات نے فرمایا، اے پیارے آدم اساں تینوں معاف کر چھڑے ہو، مگر ذرا اے تے بیان کرنا کہ ایک تو ہے ایک میں ہاں، اساں تے محمد پیارے نو دنیا وچ بھیجے ہی نہیں، تساں میرے پیارے حبیب نو کیویں سیانے آئے، کیویں پہچانے آئے۔ عرض کی یا رب کریم جس ویلے تمہیں خلعت وجود عطا فرمائے، پھر میرے وچ روح ہونگی ہے، میریاں اکھاں کھلیاں، عرش مال مولا تیرے عرش دیاں پایاں تے میری نگاہ گئی، میں ویکھیا لکھیا ہویا وے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے کریم مولا میں سمجھ گیا جدا نام تیرے نام دے نال جڑیا، بظاہر فاصلہ کوئی نہیں، وتھ کوئی نہیں، ورل کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ ادھروں اختتام تے اللہ محمد الرسول اللہ ادھر شروع وچ محمد پیارے دا اسم گرامی ہے۔ میں سمجھ گیا رب کائنات نے جس ہستی دا نام اپنے نام دے نال ملا عرش دیاں پایاں تے لکھی ہے وہ اللہ نو بڑا محبوب ہے، بلکہ اپنی مخلوق وچوں سب تو زیادہ محبوب ہے۔ رب کائنات نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تساں سچ آکھیا وے، لولا خلقتک، اے آدم سن لے اگر میں اپنے حبیب نو نہ بناوندا میں تے تینوں بھی نہیں سی بناونا۔ حضرات گرامی قدر اے میں تیسری حدیث اس مقام تے عرض کی تھی، وگرنہ کتب تفاسیر دے اندر جڑے کلمات موجود نے، فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا، کسے جگہ تے لکھی ہوئے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاک، کسے جگہ تے لکھی ہوئے ہیں لولا کلمہ خلقت الارضین، کتے فرمایا گیا ہوئے لولا کلمہ خلقت السماوات، کتے فرمایا گیا لولا کلمہ خلقت الجن، کتے فرمایا گیا لولا کلمہ خلقت الانس، کتے فرمایا گیا لولا کلمہ خلقت اللوح، کتے فرمایا گیا لولا کلمہ خلقت القلم، کتے فرمایا گیا لولا کلمہ خلقت الجن، کتے فرمایا گیا لولا کلمہ خلقت الانس، کتے فرمایا گیا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی
شہید امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار انہیں حدیثاں دی ترجمانی کی دیئے صاحبزادہ صاحب دے حکم دے مطابق جناب دی چاہت دے مطابق دوبارہ کلام رضا جناب دے سامنے سنا رہے ہیں میرے امام عرض کر دینے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دھلن سزائے محن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے عطا عرب جلاہ کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پہ رب جہاں تمہارے لیے یہ فیض دیے وجودی کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بنا تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جہاں نے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے اصالت کل حکومت کل امارت کل صدارت کل سیادت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لیوان کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اباب جی وقار میرا اے گفتگو دا درمیانی حصہ ہے مگر انہوں میں نا سلاسے دے لے کے جا رہے ہیں تاکہ قبلہ صاحبزادہ والا شان میرے پیر و مرشد دام ظلہو آپ دی عمر دا بھی تقاضہے اور بفضل ہی تعالیٰ تسی اکثر اباب جان دے ہونے ہو کہ میرے شیخ کامل قبلہ حرمین طیبین دی حاضری دا شرف حاصل کر کے واپس تشریف لے آئے نے تے جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لئیاں آپ دیاں اکھاں اچھو تے گمبد خضرہ دے جلوے نظر آ رہے ہیں اس ویلے صاحبان عزیز وقار اس واسطے میں اپنی گفتگو نو بالکل اختتام والے جا رہے ہیں مگر پوری توجہ اللہ فرماندہ ہے فضل ہوئے تے رحمت ہوئے تے خوشیاں مناؤ نہیں یار اینجا نہیں ذرا اچھی بولو خوشیاں مناؤ اور ہوا خیر مما یجمعون یہ جمع کر کر کے رکھنے سے بہتر ہے کہ خوشیاں مناؤ حالانکہ پہلے خوشیاں دی گل لے اگے جمع کرن دی گل لے مطلب ہے کہ اس فرحت تساں رج رج خرچ کرو تو اڈے لئی اے ہی چنگے ذرا اچھی بولو تے انہوں بیلیاں نو بھی کوئی شکوہ نہیں رہ گیا جڑے کہندے سن جی یہ جو تم جنڈیاں لگاتے ہو یہ جو لائٹیں لگاتے ہو یہ جو جنڈے لگاتے ہو گلیاں سے جاتے ہو اس سے بیوہ لوگوں کا کوئی خیال کیا کرو یتیم بچیوں کی شادی کروایا کرو جو ماڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کیا کرو ساڑی ٹی ایل پی تے دعوت اسلامی تے سیلانی ویلفیئر نے
او سیلاب زدگان علاقے دے اندر حکومت تو بھی زیادہ سیلاب زدگان نو ریلیف دے کے مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہے جڑے میلاد منان والے نے اے بیوہ تے یتیمہ تے باڑیاں دا خیال کرن والے نے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اونا بیلیاں دا بھی شکوہ ہون ختم ہو گئے الحمدللہ میلاد بھی اوہی منا رہے نے جڑے دکھی انسانیت دی خدمت دے واسطے فرنٹ لائن تے جا کے حضور دیاں غلامہ دی دستگیری کر رہے سن ذرا اچھی بولیے سبحان اللہ اگر سوال ہوندہ جی میلاد کہاں لکھے میں کیا بھی ایسی نماز پڑھنے فرض ہے روزہ رکھنے فرض ہے حج کرنے فرض ہے دیگر اعمال و افعال کرنے کوئی فرض ہے کوئی واجب ہے کوئی سنت ہے رسول پاک علیہ السلام دی توجہ ہے تو آڈی ہے توجہ بالکل توجہ رکھو میں ابتدان عرض کیتا ایک لغوی معنی میلاد دا ادھر میرے حال توجہ ہے دائیں جانب جڑے عواب ہو میرے حال توجہ فرماؤ ایک لغوی معنی کسے دی آمد نو میلاد آکھیا جاندہ ہے اور ایک اصطلاحی معنی کہ مطلقاً ذکر مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ دے بیان نو ملادہ کیا جاندے میں کیا اے نماز روزہ حج زکاة اے فرض داڑھی شریف مسواک شریف ایسے اعمال و افعال رسول اللہ دی سنت نے تے اساں جڑا ملاد منا رہے ہیں اے رب العالمین دی سنت ہے نہیں تو ساں بالکل ضائع کر دیتی ہے گل ذرا اچھی بولو تسی آکھو گے جی دلیل پہلی دلیل سنیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ترجمہ ساریاں نو آندے بے شک اللہ اور دے فرشتے اپنے محبوب تے اپنے غیب دسن والے نبی تے درود بھیج دینے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی بزرگ صحیح بخاری شریف عظیم تابعی بزرگ نے اپنے والد گرامی تو پوچھیا اے جڑا رب اپنے محبوب تے درود بھیج دے ابا جی اس درود دا کی مطلب ہے او درود کیویں بھیج دے حضرت ابو العالیہ دے ابا جان فرمان لگے اے سوال اساں باب مدینۃ العلم تاجدار حل عطاب حضرت علی المرتضیٰ تو پوچھیا سی تے جناب علی المرتضیٰ نے کی جواب دیتا سی حاضر ریاض ذرا میں عرض کیتا ہے کہ میلاد اساں منا رہے ہیں کہ رب العالمین دی سنت ہے حضرات گرامی قدر حضرت ابو العالیہ فرماندے نے کہ میں ابا جان تو پوچھیا تے انہوں نے دسیا کہ میں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو پوچھیا سی تے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا سی کہ اللہ تبارک و تعالی دے درود دا مطلب مفہوم ایوے صلوات اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ فرمایا اللہ دا درود ایوے کہ اللہ فرشتیاں وچ اپنے محبوب دیاں شانہ بیان کردہ ہے اللہ فرشتیاں وچ اپنے محبوب دیاں شانہ بیان کر دے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ فرمایا فرشتیاں وچ اللہ اپنے حبیب دی ثنا کر دے اوہ ایسا ملاد کی کر رہے ہیں ایک تو ٹائم اتے ٹپ گئے تلاوت تو لے کے نقابت تک نقابت تو لے کے نعت خانی تک نعت خانی تو لے کے خطاب تک خطاب تو لے کے صلاۃ و سلام تک ایک ہی کم ہو رہے ہیں کہ مصطفیٰ پیارے دی صفت و ثنا بیان کیتی جا رہی ہے یہ رب العالمین کی سنت ہے بولیے اچھی بولیے ویسے تے اگر میں آیت پڑھانا تو بڑی گل لمبی ہو جانی ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پہلے دو جلسے تے تو انہوں ساڑھے علماء نے رٹائے ہوئے نے نا پہلا جلسہ توحید قرآن اچھ پوری کاروائی کسی الیکٹرانک میڈیا تے نہیں پرنٹ میڈیا تے نہیں اللہ تعالیٰ دے مقدس کلام نے اندر وہ سارے دا سارا
قصہ سارے دا سارا واقعہ منقول. پہلا جلسہ جلسہ توحید. جدو رب کائنات نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا خدا نہیں ہاں؟ او دے اندر تمام ارواح موجود سن، کوئی کسے دی تخصیص نہیں سی. مگر دوسرا جلسہ جلسہ عظمت مصطفیٰ دا انعقاد ہویا، جلسہ میلاد مصطفیٰ دا انعقاد ہویا، جلسہ رفعت مصطفیٰ دا انعقاد ہویا. اور میں دیکھن لگا تساں کتنے کو جاگ دے بیٹھے ہوئے ہو. اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ اس جلسے کا نام میلاد مصطفیٰ ہو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اس جلسے دا نام عقیدہ ختم نبوت ہو پھر بھی ٹھیک ہے. اچھی بولیے. سارے نبیاں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، سارے نبیاں کو وعدہ لیا، سارے نبیاں کو میں آیت پڑھاں گا، ایدی تفصیل جاواں گا، میں گل مکا نہیں سکنا، مگر اتنا عرض کر رہے ہیں. میں دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ میلاد بمانا ذکر مصطفیٰ کرنا، رفعت مصطفیٰ دا اظہار کرنا، اے رب العالمین دی سنت ہے. ذرا اچھی بولو اور اچھی بولو. اچھا سوال ہوندے کیا نبی پاک علیہ السلام نے میلاد منایا تھا؟ کیا نبی پاک نے میلاد ہوندہ سوال؟ کیا نبی پاک علیہ السلام نے میلاد منایا تھا؟ بالکل منایا تھا. اچھی بولو اچھی. صحیح مسلم نہیں یار آہستہ بول رہے، اچھی بولو. حضرات گرامی قدر صحیح مسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین. حدیث دے کلمات پڑھ رہے ہیں، ذرا گج کے آنکھو سبحان اللہ. میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر شریف نو روزہ رکھ دے رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے پیر نو روزہ رکھ دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. سونے وجہ کیے فقال میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. رب آکھیا میرے محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں بناونا جس نقشے وچ محبوب دا دل چاہوے اسے طرح یار سجاونا. محبوب آکھیا اے ہو جیا بنا مولا میری جان جہان دی جان ہوئے. پامیں میں بولا پامیں تو بولے ساڑھے توواں دی ایک زبان ہوئے. حضرات گرامی قدر لب مصطفیٰ متحرک ہوئے نے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. لب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متحرک ہوئے نے فرمایا فیہ ولدتو وفیہ انزل علیہ. فرمایا اساں ہر پیر والے دن ہر سوموار والے دن روزہ اس لئے رکھ دیں ہاں ایسے دن ساڑھی ولادت ہوئی ہے، ایسے دن ساڑھے تے قرآن نازل ہویا ہے. جا کے نکلے آوے آپاں سال بعد میلاد منائیے بیلیاں نو تکلیف ہوں دیئے او جنہ ادار کھا دے ہوئے برطانوی سامراج تو جنہ میں وڈے ادار کھا گئے وہ آندے جی کتھے لکھے سال بعد مناونا کتھے لکھے. میں کیا ندانا تو سال بعد دا رونا پیا رونے میرے کریم نبی دا اے فرمان دستا پیا وے سونے تے ہر ہفتے پیر والے دن اپنا میلاد منایا. اچھی بول ذرا سبحان اللہ. اچھا بڑا ایک کل دی گالی آلی ایک دوست نے میں نے واٹس ایپ کی تھی کہ جب حضور کا میلاد ہوا تھا نا اس وقت ہم خوشی مناتے مٹھائیاں بانٹتے لڈو تقسیم کرتے لنگر پکاتے جنڈیاں لگاتے مرچیں لگاتے گل بندی سی. حضور پیدا ہوئے 1450 سال تو بھی پہلا تے بے وقوف ہو تسی جشن اج منا رہے ہو.
तुसां जश्न अज मना रहे हो जदों हजूर पैदा होए सन ना। अच्छा एक मैं पोस्ट वेखी एस ग्रुप दे बंदे दी, वो बंदा एक ना प्राइवेट इदारा चला रहा है, उन्होंने लीड कर रहा है, काफ़ी ओदियां शाखा ने, चंगा भला तगड़ा ब्रांड है। तो ओदी पोस्ट देखी, जिस रबीउल अव्वल के महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए वो रबीउल अव्वल का महीना मुबारक हो। मैं क्या चलो ये जड़े नहीं बेचारे जानते दी गहराई नूं ते वाह वाह कर रहे हैं, पर आपां ते समझ रहे हैं ना, तू खच की मार रहे हैं। जिस रबीउल अव्वल में हुजूर पैदा हुए थे वो रबीउल अव्वल मुबारक होवे। बाद विच क्यों नहीं जी, देखो ना जी, एक बारी हुजूर पैदा होए ने, हर साल थोड़े हुंदे ते आपां एडी भोली पाली कौम आ, सुन्नी एडी भोली पाली कौम आ कि जिन्हां दा ते वास्ता है ही कोई नहीं ना कि असां इल्म भी सीखीए, कोई तहकीक दे दम नाल भी साडा पाला होवे। सानू ते मुसीबत है, मैनू जाती तौर ते मुसीबत है, मैं तकरीर करके 2 घंटे दी आ जावां, कोई 10-12 कुरान पाक दी आयतां पढ़ावां, 10-12 हदीस अरबी मतन नाल असनाद नाल पढ़ावां। अगले दिन फोन आंदा है, हाजी साहब कह रहे सन मौलवी साहब ने तकरीर तकरूर ते कोई नहीं सुनाई, बस कुरान ही सुना के टुर गए। मिजाज साडा अशार दे उत्ते वाकयात दे उत्ते आपां बड़े खुश होने हैं, मगर ये गल्लां भी बड़ियां जरूरी ने ना जी। हजूर एक बारी पैदा होए, तुसी हर साल जश्न मना रहे हो, सवाल समझ आ गया, बल्कि तुहानू मेरे तो ज्यादा होंदा होना, क्योंकि तुसां बार बार सुने हैं। मैंने कहा पाकिस्तान तो एक बार बना था, हर साल जश्न क्यों मनाया जाता है? नहीं, तुसी बिल्कुल नहीं आखना सुभान अल्लाह, क्योंकि रात दे इस वेले को बंदा फोत हो जाए बिल्कुल गल चंगी नहीं। तुसी आहिस्ता आहिस्ता मुंह चाखो सुभान अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। चलो तुसी उल्टी चल लो, असी तुहानू उल्टी गल कह देंदे हां, मगर वापस पलटीए। पाकिस्तान एक बारी बनया, तुसी यार मौलवी साहब को खुदा दा खौफ करो, तुहाडा दीन, तुसी तुहानू दीनी सवाल कर रहे हैं, तुसी मिसाल दुनियावी अगे ठोक रहे हो। ये पाकिस्तान दा जश्न आजादी मनाना कोई फर्ज है, कोई वाजिब? मेरे हाल तवज्जो फरमाओ, ये कोई वाजिब फर्ज है, ये कोई सुन्नत है? कोई मनावे पावे ना मनावे। मैं क्या ठीक है, चलो जी असी दीनी गल कर लेंगे, जरा उची बोलो। हजरत गिरामी कदर मैं क्या बेलिया दस, अल्लाह दा मुकद्दस कुरान कितनी बार नाज़िल होया? जरा उच्ची बोल सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी कदर मैं अगर वजाहत विच चला गया, एक बारीक मसले विच चला गया, निकलना मुश्किल हो जाएगा अपने वक्त के अंदर, मगर मैं इशारा दे रहा हूँ, समझने वाले समझ जाओ। इत्थे मेरे नबी ने फरमाया वफीह उन्ज़िला अलैया, इसे दिन मेरे ते कुरान नाज़िल होया, एदा मतलब। और उधरों रब्बे कायनात दा मुकद्दस कुरान है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है, असां इस कुरान नु कदर वाली रात ते नाज़िल फरमाए। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, रब फरमांदा है एक कदर वाली रात की है, तुहानू की पता होए? फिर मेरे रब दा कुरान फरमांदा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ए ओ रात जड़ी 1000 महीनों तो बेहतर है। इहदे अंदर रूहुल अमीन दा नज़ूल होंदा है, रहमतां बरसदियां रहंदियां ने फजर दे तलू तक, हर पासों रब्बे कायनात दियां रहमतां दा नज़ूल होंदा है। तवज्जो 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 रखिया जरा ताकि मेरा जवाब समझ सको। मैं क्या बेलिया कुरान ते एक मरतबा नाज़िल होया है, मगर कयामत तक रब्बे कायनात ने रमजानुल मुबारक दे अंदर आखिरी अशरे विच ताक रातां विच लैलतुल कदर नु तलाश करन दा अपने हबीब प्यारे दे जरिए हुक्म जारी फरमा छड़िया वे। मैं क्या जिस रात कुरान आया सी, सिर्फ वही रात 1000 महीने तो अफजल नहीं है, बल्कि हर साल रमजानुल मुबारक दे अंदर जदों रात आती है, हर रात 1000 महीने तो अफजल है। ये मेरा भी अकीदा, ये देवबंदियां दा भी अकीदा, ये वाबियां दा भी अकीदा, ये सारियां दा अकीदा। कुरान एक मरतबा नाज़िल होया और रात
رات جس رات قرآن آئے رب ہر سال انہوں افضلیت عطا فرما چھڑیے فضیلت عطا فرما چھڑیے دوجی گل اے وے اس رات ہر سال اساں خوشی دا اہتمام کر دیں شکر دا اہتمام کر دیں رب کائنات دی پاک بارگاہ دی اندر عبادت کر کے سجدہ شکر ادا کرنے جشن منانے یا اللہ تیرا کرم تیری عطا تیرا فضل کہ تو سانو عظیم رات عطا فرمائیے میں کیا جس رات قرآن آ جائے ہر سال جشن دا انتظام میرے رب نے کر چھڑے ہوئے تے جس رات صاحب قرآن آئے او دیوی جشن دا انتظام اسا ہر سال کر چھڑے آئے اچھی بولیے ذرا سبحان اللہ میں کیا بیلیا اے تے پاکستان بناون دی دلیل نہیں ہے نا اے تے رب دا قرآن ہے میں دلیلاں تے اور بھی دے سکنا مگر وقت دے دامن اچ بالکل وسعت نہیں ہے میں تیزی نال اگے بڑھنا چاہنا مصطفیٰ پیارے تے قرآن ایک رات نازل ہوئے جشن قیامت تک ہر رمضان اچ منایا جاوے گا جس نبی دے صدقے اللہ دا قرآن ملیے اس صاحب قرآن دی آمد دا بھی جشن ہر سال منایا جا رہا ہے اچھی بولیے ذرا سبحان اللہ حضرات گرامی قدر آخری اعتراض جڑا میں نے اسی جگہ تو پہنچے اور دا میں جواب دے کے اپنی گفتگو دا اختتام کر رہے ہیں دو اعتراض نے ایسے اور میں بڑی تیزی نال عرض کر رہے ہیں ایک پاسے لکھے ہویا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی پاک علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے دوجے پاسے تواڈے امام محمد رضا نے لکھے ہے کہ 12 ربیع الاول نوی نبی پاک دا وصال ہویا ہے توجہ ہے تواڈی پرسوں اس پوسٹ دا میں جواب دیتا الحمدللہ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل دوتے اپلوڈ کیتا سا ایک پوسٹ دوست نے میں نے سینڈ کی تھی انہیں کہا جی سوال آیا ہے بڑا تگڑا اعتراض جی اگر کوئی دا جواب دے دے تے ایسا میلاد بنا مانگے سوال کی سی پوسٹ ایسی آج سے 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول کے دن مدینہ طیبہ پہ قیامت صغریٰ برپا تھی ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم رو رہے تھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سسکیاں بندی ہوئی تھیں بلال و سلمان تڑپ رہے تھے مدینہ پہ قیامت تھی مگر کافر خوش تھے کہ نبی چلے گئے مشرک خوش تھے کہ نبی چلے گئے شیطان خوش تھا کہ نبی کا انتقال ہو گیا 1400 سال کے بعد کافروں کی اولاد مشرکوں کی اولاد اور شیطان کے بچے 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے ہیں ایدہ جواب دیتا ہویا سی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس سوال دا ویسے قبلہ صاحبزادہ والا شان شوق دے اسلام پیر طریقت رابر شریعت مندہ ناچیز دے محسن معاون و معید اور میرے سر دے تاج صاحبزادہ ابو الحسن محمد غوث رضوی قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا کہ اسانا اوتھے سمندری شیف دے اندر ایک بینر لا دیتا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تے بیلی لوگ ٹور گئے تھانے بیلی لوگ کہا کہ جی اے جنہ بینر لائے انہوں نے بلاؤ کیوں جی انہوں نے سانو ابلیس آکھے ہے انہوں نے سانو سب فرماندے نے اسی ٹور گئے تھانے گل اصل جنی صاحب نے سناندیاں سواد ہونا سی وہ میں کم ملم جیا بندہ تے میرے منہ تے انہی گل نہیں پھبنی مگر میں سنا رہے ہیں فرمایا کہ انہاں بلا لیا ایسے اچھو نے تو انہیں کہا بھی تساں انہاں نو ابلیس کیوں آکھیا ہے فرمایا کہ اساں تے انہاں نو نہیں آکھیا نہیں تساں سانو آکھیا ہے فرمایا بھئی ایسا جو سب تو انہوں مبارک ہوئے اسی بچپن تو لے کے ابلیس لب دے پیساں تے نہیں سی لبیا شکر ہے آپ ہی مان گئے آج لب گیا گبادی سمجھ آ گئی اے دے جواب اچ انہوں نے اے بکیا جڑی میں گل کی تھی تو انہوں خوشیاں منا رہے ہیں اور اس ویلے سارے دے سارے غم منا رہے سن تے 12 ربیع الاول والے دن دیکھو جناب خوشیاں منا رہے ہیں ہوں جے تسی بالکل حاضر ہونا تے میں تو انہوں اس حوالے نال حرف آخر کہہ دینا چاہنا
نبی ایک دے اعلیٰ حضرت دے اتے اے الزام ہے، اعلیٰ حضرت دے اتے کی ہے؟ آپ نے ساریاں روایات لکھیاں، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، اور اختتام دے اتے اے لکھیا جڑا میں تو انہوں سنان لگا اعلیٰ حضرت سرکار دی تحقیق اور بے شمار لوگوں نے میں تو انہوں عرض کر دینا والا جات 12 ربیع الاول نو وصال ظاہری مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء ممکن ہی نہیں۔ میں نو پتہ سی تو اڈا اے ریاکشن ہونا ہے، چونکہ میں جڑا دعویٰ کر رہے ہیں شاید انہوں تو سارے احباب سمجھ ہی نہیں رہے۔ 12 ربیع الاول شریف نو وصال مصطفیٰ اے ممکن ہی نہیں۔ کس طرح؟ سنیے ذرا پوری توجہ، میں اختصاراً تو انہوں گل سمجھا رہے ہیں، اور اگر تو اڈے دماغیں چھ بہ گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال دے جواب وچ تساں ہر سوال کرنا لے دا انج دا منہ بند کرو گے کہ دوبارہ قیامت تک کوئی سوال تو اڈے نال کم از کم نہیں کرے گا۔ بھئی دو چیزاں دے اتے پوری امت دا اتفاق ہے، اور میں پوری ایمانداری نال عرض کر رہا کہ میری نظر انہاں دو چیزاں دے اتے اختلاف نہیں گزریا۔ ایک تے میرے نبی علیہ السلام نے جڑا حج ادا فرمایا ہے سن 10 سن ہجری دے اندر، ایک ہی حج حضور نے ادا فرمایا علیہ السلام، او یوم عرفہ وقوف عرفات 9 ذوالحجۃ الحرام جمعہ دا دن سی۔ بولیے وہ کیڑا دن سی؟ اس سے لئی ہون جدوں حج آ جاندے نا جمعہ والے دن تے انہوں کی کہندے ہو؟ اکبری حج، یہی کہندے ہو نا حج اکبر ہے۔ اے نسبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء دی وجہ تو کہ میرے آقا علیہ السلام نے جڑا حج ادا فرمایا وہ جمعہ والے دن سی۔ ایسی 10 سن ہجری 10 ذوالحجہ شریف جدے اندر میرے نبی علیہ السلام نے حج ادا فرمایا ہے، تے پھر 11 سن ہجری نو میرے نبی علیہ السلام نے ربیع الاول شریف دے مہینے وچ پیر والے دن یعنی سوموار والے دن وصال فرمایا ہے۔ اے دے وچ بھی کسے نو کوئی اختلاف نہیں، دو گلنا طے ہو گئی ہیں، حج جمعہ والے دن اور وصال ظاہری پیر والے دن، دو گلنا طے شدہ۔ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، واللہ العظیم میں اپنی زندگی انہاں دونوں گلاں تے کسے نو اختلاف کردیا نہیں دیکھیا کہ کسے نے اختلاف کیتا ہوئے۔ پوری توجہ۔ اچھا مہینے کنے بندے؟ ربیع الاول شریف دی پیر شریف نو میرے نبی علیہ السلام دا وصال ظاہری ہویا ہے۔ ذوالحجہ دے اگے کیڑا مہینہ ہوندا ہے؟ محرم دے اگے سفر دے اگے ربیع الاول۔ صاحب ہی بڑا سکھ ہے کیونکہ زیادہ مہینے کوئی نہیں، 3 چند ڈبے نے تے چوتھے چند کسے پیر والے دن میرے آقا علیہ السلام اس دار فانی تو کوچ کر کے دار بقا ذات الہی دی بارگاہ حاضر ہوئے نے۔ وہ پیر والا دن سی، صرف 3 مہینیاں دا رول ہے، انہاں دا حساب کر لو تے پتہ لگ جاندہ ہے کہ 12 ربیع الاول اس سال 12 ربیع الاول نو پیر آندی ہے کہ نہیں؟ حالی تک بھی جنہوں سمجھ نہیں آ رہی تھوڑا جا حوصلہ رکھو آ جاندی ہے۔ بھئی 3 چند ڈبے، تینوں چند تیاں دے بھی ہو سکتے نے، تینوں 29 دے بھی ہو سکتے نے، تے تینوں 31 دے بھی نہیں ہو سکتے، یا 29 دا ہوندہ ہے چند تے یا ہوندہ ہے 30 دا۔ اچھا تینوں یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چند 29 دا ہوئے تے 2 30 دے ہون، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 29 دے ہون تے ایک 30 دا ہوئے، اے 4 ہی کلیے نے، یا دونوں 30 دے یا دونوں 29 دے یا ایک 30 دا تے 2 29 دے یا 2 30 دے تے ایک 29 دا، اے 4 ہی کلیے نے۔ کار جا کے کیلنڈر بنایو تے میں جڑا نتیجہ نکلنا ہے او تو انہوں دسن لگا، جے تینوں چند کریے 30 دے، تینوں چند کریے
30 دن دے تے پھر ربیع الاول شریف پہلی سوار یعنی پیر شریف آندی ہے 6 ربیع الاول نو تے دوسری پیر آندی ہے 13 ربیع الاول نو 12 نو آندی بولو 12 نو آندی تے جے تینوں چند کریے 29 دے کیلنڈر تسی کار بنا کے کار جا کے بنا لے ہو تے جے نہ سمجھ آئے تے برادرم نصیر صاحب بیٹھے نے ایتھے میاں فیاض صاحب بیٹھے نے اینا کولوں میرا واٹس اپ نمبر لے لے ہو تے میرے کولوں رابطہ کر کے میں کیلنڈر بلکہ کتاب بندہ نہ چیز یہ اپنی لکھی ہوئی سامنے پہ یہ ساری تحقیق دے لکھی ہے حضرات گرامی قدر میں کیلنڈر تو انو شیئر کر داں گا جے تینوں چند 3 دے ہون تے پہلی ربیع الاول دی پیر 6 تاریخ نو دوسری ربیع الاول دی پیر 13 تاریخ نو تے جے تینوں چند ہون 29 دے تے پہلی پیر شریف ربیع الاول دی 2 تاریخ نو آندی ہے تے دوجی آندی ہے 9 نو تے تیجی آندی ہے 16 نو 12 نو پھر بھی پیر آندی 12 نو پھر بھی پیر آندی نہیں تیسرا کلی آزما لو 2 مہینے 29 دے تے 1 30 دا 2 مہینے 29 دے تے 1 30 دا اگر اے سلسلہ ہوئے تے حضرات گرامی قدر پہلی پیر آندی ہے 1 ربیع الاول نو تے دوسری پیر آندی ہے 8 ربیع الاول نو تے تیسری پیر آندی ہے 15 ربیع الاول نو اس کلیے نالوی 12 ربیع الاول والے دن پیر آندی اچھی بولو پیر آندی نہیں اور چوتھا کلیہ 2 مہینے 30 دے تے 1 29 دا اگر ایدہ کیلنڈر بناؤ تے نتیجہ نکلے گا کہ پہلی پیر ربیع الاول شریف آندی ہے 7 ربیع الاول نو تے دوسری پیر ربیع الاول شریف آندی ہے 14 ربیع الاول نو تیسری پیر آندی ہے 21 ربیع الاول نو اے دے وچ بھی 12 ربیع الاول والے دن پیر آندی 12 دے اتے اختلاف ہے پیر دے اتے تے ربیع الاول دے مہینے وچ اختلاف ہے نہیں لہذا نتیجہ نکلیا کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آدھا وصال ظاہری 12 ربیع الاول والے دن ہویا ہوئے اے ممکنی سارے انو سمجھ آگئی یہ گل دی صرف جنہوں سمجھ آئیے نظرہ او ہاتھ چوکے ایک باری فرماؤ سبحان اللہ اے جنہوں نہیں آئی ہو اینا کو سمجھ لے آجے یا بعد اچھ ویڈیو دیکھ کے سمجھ لے آجے حضرات گرامی قدر ایک گل جڑی میں کر رہے آجے تو آڑی توجہ ہے کہ میں صرف نہیں کر رہا صرف امام احمد رضا نہیں کر رہا ریکارڈنگ ہو رہی ہے 2 کیمرے تے بھائی ساؤنڈ آ لیا طیب پروڈکشن آ لیا اللہ تعالیٰ تو انو سلامت رکھے ماشاءاللہ اچھی اپریٹنگ کر رہے ہیں حضرات اور کئی موبائل بھی چل رہے ہیں میں ذمہ دار ہے اس بات کا حضرات گرامی قدر یہی گل دیوبندیاں دے بہت بڑے علامہ فہامہ مولوی محمد حسین سرگودے آلے ندائے حق کچ لکھیے یہی گل جڑی میں عرض کر رہے ہیں مولانا عبدالحی لکھنوی دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم انہوں نے مجموعہ فتاوہ عبدالحی لکھنوی جلد نمبر 1 کے چاہی گل لکھیے مولوی زکریہ سہارنپوری دیوبندیاں دے بہت بڑے مصنف جنہاں دی تبلیغی نصاب فضائل اعمال بستریاں دے اندر تو انو مل جان دیئے اونا حضرت دی کتاب دے اندر حضرات گرامی قدر خسائل نبوی شرح اردو شمائل ترمزی دے اندر یہی کل مولانا زکریہ سہارنپوری دیوبندی بھی لکھیے اور اگلا والا سنو کہ اپنا ایمان تازہ کرو کہ جے سمجھ آ جائے تیڑیاں تک زور لا کے سبحان اللہ بولے ہو دیوبندیاں دے حکیم الامت دیوبندیاں دے مجدد اعظم اشرف علی تھانوی نے یہی گل اپنی کتاب نشر و طیبچ لکھیے میں وہ دی عربی عبارت پڑھ کے سنا دینا کہندے نے 12ویں جو مشہور ہے وہ حساب درست نہیں ہوتا کیونکہ اس سال ذوالحجہ کی 9ویں جمعہ کو تھی اور وفات تو شنبہ یعنی پیر شریف ثابت ہے بس جمعہ کو 9ویں ذوالحجہ ہو کر 12 ربیع الاول تو شنبہ یعنی پیر کو کسی بھی طرح نہیں ہو سکتی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ
بھئی سمجھ آگئی گا؟ لو جی اے دے اتے ہی ایک جڑا اعتراض ہے دا جواب دے کہ بس میں اپنی گفتگو دا اختتام کر رہا چاہندا سی ویسے دو تین حدیثاں بھی سنن دا تانوں میلاد مصطفیٰ تے منسلک نہیں بڑی مہربانی تہاڈی مطلب میں تواڈے ال بھی دیکھ رہا اور پھر سارے معاملات نے اتنا زیادہ مطلب نہیں تانوں بٹھانا مناسب نہیں ہے. سوا گھنٹے دے راؤنڈ اباؤٹ میری گفتگو ہو رہی ہے بلکہ شاید سوا گھنٹے تو تھوڑا اوپر چلا گیا میں. توجہ تواڈی میرے ول بفرض محال بفرض محال مان لو نہیں یہ لفظ ہی درست نہیں اس مقام تے جتھے میں بول بیٹھا پر سبیل تنزل مان لئیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال 12 ربیع الاول نو ہی ہویا ہے. ہویا بولو ہویا بولو ہویا نہیں. ویسے تے اے دا جواب ساڈے علماء بھی دیندے رہن کہ سو گو مناوے جدا مریا ہوئے ساڈا نبی تے زندہ ہے. تسی نہ بولے ہو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے. مگر حضرات میں تو انہوں نے تگڑی گل دسی ہے اور اگلی بھی تگڑی دس رہے ہیں. پر سبیل تنزل مان لیا جائے کہ بھئی میرے آقا علیہ السلام نے وصال داری فرمایا 12 ربیع الاول شریف نو پھر بھی میلاد منانا ولادت دی وجہ تو پر ربیع الاول والے دن جائز ہے اور سوگ منانا حرام ہے. نہیں یار تسی زیادتی کیتی ہے یا سمجھے نہیں تو یا پھر تھک گئے ہو. اچھی بولو ذرا کیوں کہ سوگے 3 دن سو کتنے 3 دن بیوی واسطے میں 4 مہینے 10 دن 130 دن بیوی واسطے اگر وہ حاملہ نہ ہوئے کہ اگر وہ امید نہ لوے تو پھر جب تو بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ دی عدت پوری ہو جائے گی سوگ پورا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو گل نو؟ مگر عامت الناس لئی 3 دن تو زیادہ سوگ جائز تے پہلی گل تے تانوں میں دس دیتی ہے کہ اساں سوگ حضور دا کریے کیوں. حضور تے اج بھی زندہ ہیں. اچھی بولو حضرات گرامی قدر. مگر میں جڑی روایت عرض کرنا چاہنا جناب دی توجہ چاہ رہی ہوں. نسائی شریف دیگر درجنہ کتب دے اندر اے حدیث موجود ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. ذرا اچھی بولیے سبحان اللہ. اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زبان اتھر چوں نکلنے والے کلمات طیبات نے اس واسطے ذرا ٹل مار کے آکھیے سبحان اللہ. میرے کریم نبی نے فرمایا تواڈے دناں وچوں سب تو افضل دن جمعہ دا وے. افضل دن جمعہ دا وے. توجہ رکھیا جے ذرا. افضل دن جمعہ دا وے. وجہ کی ہے فرمایا فیہ خلق آدم. پہلی وجہ اے وے پہلا سبب اے وے اللہ نے اس دن یعنی جمعے دے دن آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمایا ہے. ایک جملہ عرض کر کے تیزی نال عرض کرن اگے جانا چاہ رہے ہیں جنہوں سمجھ آوے صرف بول چھڑے سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر جمعہ اس واسطے افضل ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام نو خلعت وجود ملے ہوئے تے اے دناں دا سردار بن گیا ہوئے تے جس دن نو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت مبارک ہوئی ہے اس دن دیاں شانہ دا اندازہ کون کر سکتا ہے. میرے کریم نے فرمایا پہلا سبب دے فیہ خلق آدم. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. توجہ رکھیا جے ذرا. وفیہ قبیدہ. اس دن حضرت آدم علیہ السلام دی روح قبض ہوئی ہے. اس دن آپ نے مثال زاری فرمایا ہوئے. توجہ رکھیا جے ذرا. توجہ رکھیا جے ذرا. اے جمعہ دا دن کیڑے جس دن حضرت آدم نو خلعت وجود ملیے. اے جمعہ دے دن نو دوسری نسبت کیے جس دن حضرت آدم علیہ السلام وصال ظاہری فرمایا ہوئے. اے جانن دے باوجود نہیں اے بیان کرن دے باوجود میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگلے کلمات طیبات کی ارشاد فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین. فرمایا اے آدم دی خلعت دا دن دے اے آدم علیہ السلام دے وصال دا
دن اسے واسطے اللہ نے اس دن نو مسلمانہ واسطے عید بنا چھڑیا قدر اے دن حضرت آدم دی تخلیق دا دن ہے، اے دن حضرت آدم علیہ السلام نے وصال ظاہری دا دن ہے، مگر میرے نبی فرماندے نے اس دن نو رب کائنات نے مسلمانوں واسطے عید بنا چھڑے ہوئے، عید بنا چھڑے ہوئے۔ توجہ اگر ہے کہ میں ایک جملہ اور کہنا چاہنا، اے ملا سناندہ ہے جی عیدیں تو دو ہی ہیں، ایک بکرا ایک فطر، میں کیا کیوں آندہ ایک قربانی آلی ایک فطرانے آلی، نہیں سمجھے نہیں سمجھے انہیں آکھیا کتے فطرانہ لینا ہوندہ ہے اس لئید دوجہ تے کھلنا لینی ہوندیاں نے اس لئید تیجی تے عید ہے ہی کوئی نہیں، میں کیا بدبختہ بالکل شرعی عیدت دو نے، پر میرے نبی فرما رہے ہیں صرف دو عیدہ نہیں، ان هذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، رب کائنات نے مسلمانہ واسطے ہر جمعہ عید بنا چھڑے ہوئے، میں کیا تیریاں دو عیدہ نے ساڑی تے مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق ہر جمعے نو عید ہوندی ہے۔ تے جڑا اگلا جملہ کہنا چاہنا قسم رب کریم دی جے سمجھ آوے تے اڈیاں تک زور لا کے سبحان اللہ بول کے کلیجہ ٹھار چھڑے آجے، او جس دن آدم علیہ السلام دی خلقت ہوئے او مسلمانہ واسطے دن عید دا دن تے جس دن آدم دے آقا دی ولادت ہوئی ہے او دی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اچھی بول ذرا سبحان اللہ۔ میرے امام میں اپنے امام دے ایک شعر تے اختتام کر رہے ہیں، جے تُسی ساتھ دیتا دے دو پڑھ لیں گے نہیں دیکھتے اختتام ہو جائے گا۔ اے بارہ ربیع ویسے دے نا جس سہانی گھڑی چمکا تیوہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اچھی کیوں نہیں کہنے یار سبحان اللہ، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود غم گساری امت پہ لاکھوں سلام۔ امام آکھ دن فرمان دن صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور صاحب دے وسیلے نال حضور دی بارگاہ وچ دعا کر لویے، میں قدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ مل کے پڑھ لو صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صاحبانی جی وقار میں بہت کچھ عرض کر دیتا ہے اور بہت کچھ عرض کرن تو رہ گیا، زندگی بھر بھی خطاب ہوندہ رہے تے تھک ہار کے نہ اینڈ تے کہنے پہندے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، بلکہ میں آنا جی تساں دے تسیوں سارے ایتھے امام محمد رضا جے بندہ
بھی کہہ چھڑ دے تھک کر کے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے ہرما نصیب ہوں تجھے امید کہوں جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسمیں منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کو چھن کے ثنا خاں کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہہ اٹھے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن فناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حضرت پیر میر علی شاہ بھی وہ پہلے ترلے پاندے رہے نا مکھ چند بدر پہلے روندے رہے کہندے رہے آج سکھ متران دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں حضور آ گئے کہنے لگے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مدوریاں اتے پرواز تھوڑی اتے لے کے گئے کہنے لگے صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں آندھے نہیں علی بھی حق ادا نہیں ہویا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں حضور دی صفت و ثنا بیان ہو سکتی نہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی جتنا وقت ایسی حسب استاد بالکل ایمانداری نل توڑے نل کلام کیتا ہے اللہ قبول فرمائے 16 اکتوبر نو میرے شیخ کامل نائب امام احمد رضا قاسم فیضان امام محمد رضا حضرت پیر ابو محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالی و قدس سرہ العزیز آپ دا عرص پاک آستانہ عالیہ سمندری شریف دے احباب آپ دے فیضان کرم تو مالا مالون آستے 16 اکتوبر نو آستانہ عالیہ تے حاضر دیو انشاءاللہ تعالی جناب دے ایمان نو جلا ملے گی کوئی کاننے چھ دس رہے سی کہ 16 اکتوبر نو ساڑھے اللہ کے وچ الیکشن بھی ہے تسی آکھو گے سیاست کرن لگے ہو میں بالکل نہیں آندہ تساں ووٹ کنوں دویو کنوں نہ دویو اتنی گل دسنا مندن ہر چیز قربان کر چھٹی سانحہ کرب و بلا تو پہلا یزید دیاں جتنیاں بغیرتیاں بے حیائیاں جتنیاں سیاہکاریاں اور بدعمالیاں نے انہاں دی لسٹ بنا لو تے وطن عزیز پاکستان دے 20-25 سالان دے جتنے حکمران گئے نے جتنے آج تک گئے نے انہاں دیاں بغیرتیاں بے حیائیاں اور انہاں دیاں ساریاں ذلتاں رسوائیاں دی لسٹ بنا لو تے سانحہ کرب و بلا تو پہلا یزید دی لسٹ چھوٹی ہے اج کل دے انہاں بدبختاں دی لسٹ یزید نلو چوکھی لمبی ہے تے جے آپاں سچے حسینیاں تے اتنی بات ضرور ہے کہ ووٹ انہوں دو جدے آمال دا بوجھ تساں اپنے کندیاں دے چک سکتے ہو جدے عمال دا بوجھ اپنے کندے آتے چک سکتے ہو انہوں دو جے او دی شراب نو او دی بدکاریاں نو او دی جناب والا ٹکیٹیاں چوراں دی ٹکیٹاں دی چوراں دی اماج گاہ دے ڈیرے نو اپنے کندے آتے اٹھا سکتے ہو تے بالکل جنہوں دل کرتا ہے انہوں دو تے جے آپا سچے حسینیاں تے پھر پاکستان بنے اسی لا الہ الا اللہ دی بنیاد ہوتے یہ نظام مصطفیٰ علیہ تحییت و سناد نفاذ لی بنے اسی کوشش کرو کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جائیں کوشش کر کے اللہ دی پاک بارگاہ جسائے تے کہہ سکتے ہیں یا اللہ ساڑھے کل اتنا کوئی اختیار سی اساں او تیرے دین کو پیش کیتا ہے
بس اتنی ریکویسٹ ہے، ذرا اس حوالے نال بھی تھوڑی جی شفقت فرماؤ، پچھوں فرمائش بھی ایک آ رہی ہے، یقین کرو میں فرمائشاں والا مولوی بالکل نہیں ہے، بڑا کم علم جہ بندہ تے ساریاں فرمائشاں پوریاں نہیں ہو سکتیاں، ٹائم بھی بڑا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں توفیق عمل عطا فرمائے۔ انہوں نے اصلاح نو فرمایا سی، میں عرض کراں گا کہ قبلہ صاحب دے کولوں اصلاحی کلمات 2-4 منٹ دے ادا فرما لیا جے، کروا لیا جے، انشاءاللہ او دے نال چوکھی اصلاح ہو جائے گی، چونکہ ان اس تو زیادہ بولنا میں سمجھدا کہ بڑے روشن چہرے بیٹھے ہوئے۔ باقی ایک گل تہاڈی تعریف وچ اے وے کہ تسی واقعی جویں رانا نصیر صاحب نے دسیا سی، تسی واقعی انج دے ہو، محبت نال بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس محبت دا تانوں دونوں جہاناں وچ صلہ و رجا عطا فرمائے، حضور دے غلاماں وچ ساڈا شمار فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔